اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تقدیس، اس کی تمجید، اس کی تحمید اور اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کو محض واقعات کی حیثیت سے نہیں دیکھنا، بلکہ ان کے اندر بہت سی عبرتیں، بہت سی نصیحتیں اور بہت سی اسباق پنہاں ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں کہانیاں اس انداز سے درج کی جائیں کہ انسان اسے یاد رکھے اور بس۔ یہ تو عبرت اور موعظت کی کتاب ہے، یہ نصیحت اور تذکیر کی کتاب ہے۔ آج جو واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے اور اس سے حالات حاضرہ کے مطابق جو انطباق کرنا ہے، جو آپ کے سامنے صورتحال رکھنی ہے، وہ ہے قصہ سامری۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ شخص تھا سامری۔ اس کا نام نسب اس میں بھی اختلاف ہے اور وہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اس کے کوئی نسب کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ اس کے کردار کا تذکرہ کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے بلایا۔ 30 دن اور پھر 40 دن کر دیے۔ 40 دن کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو پیچھے چھوڑ کے اور کچھ سرکردہ بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ کوہ طور پہ لے جاتے ہیں۔ پیچھے سیدنا ہارون علیہ السلام موجود ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نیابت کر رہے ہیں۔ اسی دور میں یہ 40 دن کا دورانیہ تھا، تو اس میں اس سامری نے جب دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس نے فائدہ اٹھایا۔ فائدہ کیا اٹھایا کہ اس نے لوگوں سے یہ کہا کہ تمہارے ذمے قرض ہیں آل فرعون کے، تو اس قرض سے نجات دلانے کے لیے میں موجود ہوں۔ تم سارے قرض و اپنے زیورات لے کے آؤ تاکہ ہم یہ فائدہ اٹھائیں اور فرعون کے قرض سے، آل فرعون کے قرض سے ہم نجات پا جائیں۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہ قرض آیا کوئی زیورات لیے گئے تھے، چرائے گئے تھے، کسی طریقے سے وہ قرض ان پہ چڑھا تھا، یا وہ قرض اس طریقے سے تھا کہ جب آل فرعون غرق ہوئے تو ان کے اوپر جو سونا، جو تمغے ان فوجوں کے اوپر جو تھے وہ سارے بنی اسرائیل نے لے لیے، تو وہ اس کو بوجھ ایک سمجھنے لگے کہ یہ ہم پہ بوجھ ہے، اور جو رہتے ہوئے فرعونی تھے وہ ان کو دینا چاہتے تھے تاکہ ہم اس قرض سے نجات پا دیں۔ تو سامری جو تھا اس نے کہا ہم اس قرض سے نجات پائیں گے، تو تم ایسے کرو اپنے اپنے زیورات اکٹھے کر کے لے آؤ۔ وہ زیورات قوم اکٹھے کر کے لائی۔ اب سامری جو تھا، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق بیسکلی بنی اسرائیل سے، ان کے مذہب سے نہیں تھا، اس کا تعلق کسی یہ بچھڑا پرست قوم، گائے کی پوجا کرنے والی قوم سے تھا۔ تو اس نے بنی اسرائیل کو ورغلایا اور اس نے ان زیورات کو گلا کے بھٹی میں ڈال کے اس سے ایک بچھڑا بنا دیا۔ وہ جب بچھڑا بنایا اور وہ بنی اسرائیل کے اندر اس قدر اس کی محبت رچ بس گئی، ان تھوڑے سے دنوں کے اندر اس بچھڑے کی محبت اس قدر پیوست ہو گئی
کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ، کہ ان کو بچھڑے کی محبت پلا دی گئی، یعنی سرایت کر گئی، جیسے رگ و پے میں کوئی چیز سما جاتی ہے، اس طرح وہ بچھڑے کی محبت میں ایسے ڈوب گئے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ سیدنا ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتا دیا کہ تمہاری قوم بچھڑے کی پرستش میں پڑ گئی ہے، اور سامری کی تراری اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ تو اس سے ایک اہم بات جو پتہ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ یہ بچھڑے کو معبود بنا رہا ہے اور اس کو یہ درجہ دینا چاہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کرنے دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع وہاں پہ دی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بڑا اہم نتیجہ اخذ کیا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ لیس الخبر کالمعاینۃ، کہ خبر جو ہوتی ہے، سنی ہوئی بات، وہ مشاہدے کی طرح نہیں ہو سکتی۔ مشاہدہ مشاہدہ ہی ہوتا ہے، معائنہ معائنہ ہی ہوتا ہے جب انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ سنی ہوئی خبر، اس میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اطلاع دی کہ آپ کی قوم بچھڑے میں اس کی محبت میں گرفتار ہے، تو ان کو اتنا غصہ نہیں آیا۔ لیکن جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کے اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تورات کی تختیاں ایک دم ایک طرف رکھ دیں، اور اس سے وہ ٹوٹ بھی گئیں، اور انہوں نے سیدھا جا کے اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے اور داڑھی سے سیدنا ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا، اور ان سے پوچھنے لگے کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ وہ سامری کا قصہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب وہ سامری جو تھا، اس سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے وہ کچھ دیکھا تھا جو عام لوگ نہیں دیکھ سکے۔ وہ کیا تھا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں سے جو خاک اڑتی تھی، اس نے اس کی ایک مٹھی اپنے پاس سنبھال رکھی تھی۔ وہ جب اس نے بچھڑا بنایا تو وہ خاک اس میں ڈال دی، اور اس نے یہ کہا کہ ہم پہ یہ وزن تھا، یعنی بوجھ تھا بنی آل فرعون کا، تو ہم یہ چاہتے تھے اس سے نجات پائیں، تو اس طرح میں نے یہ کیا۔ تو وہ مٹھی جو تھی اس نے خاک کی، وہ اس بچھڑے کے بنانے میں وہ استعمال کی، اور اس طرح اس بچھڑے کے اندر ایک آواز سی پیدا ہونے لگی۔ وہ آواز ہوا کے گزرنے سے بھی ہو سکتی ہے، اس مٹی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے جو اس نے وہ ظاہر ہے کرامت والی مٹی تھی سیدنا جبریل علیہ السلام کے قدموں سے، کیونکہ یہ موجود ہے بات کہ وہ جہاں پہ قدم رکھتے تو وہاں سے نیچے وہ سرسبز ہو جاتا تھا، وہ مقام، وہ جگہ جہاں پہ ان کے گھوڑے کا قدم پڑتا تھا۔ اب یہ ساری صورتحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی آئی۔ ان کے بھائی جو تھے سیدنا ہارون، وہ کہنے لگے میں نے اس لیے ایسا نہیں کیا، میں روک سکتا تھا انہیں، لیکن آپ یہ نہ کہتے کہ تم نے بنی اسرائیل کے اندر افتراق ڈال دیا ہے، یعنی کچھ بنی اسرائیل بچھڑے کی محبت میں گرفتار تھے، تھوڑے سے نہیں تھے، تو اگر وہ ایسا کہتے تو وہ پھر افتراق پیدا ہوتا اور وہ مزید بڑھتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے ان کو روکتے رہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے درپے تھے، یعنی بچھڑے کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو گئے کہ اب وہ اسے جان چھڑانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے، وہ سیدنا ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے توقیر نہ کی، بچھڑے کی محبت میں ایسے گرفتار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ بچھڑا بنانے کی نسبت سامری کی طرف کی ہے، اور دوسری مقام پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھی اس کی نسبت کی کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ حُلِيِّهِمْ، کہ قوم موسیٰ نے اپنے زیورات سے وہ بچھڑا بنایا جس کے اندر ایک آواز پیدا ہوتی تھی۔ وہ اس کی آواز پہ اس بچھڑے کے وہ جو اس نے بنایا تھا اس پہ اتنے ریجھ گئے
اتنی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ سامری نے ایک اور کام یہ کیا، ایک تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی سے اس نے یہ فائدہ اٹھایا، دوسرا فائدہ اس نے کیا اٹھایا کہ اس نے یہ کہا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ، کہ یہ جو الہ میں نے بنایا نا یہ دراصل تمہارا معبود تھا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معبود تھا، لیکن نعوذ باللہ وہ بھول گئے تھے، یعنی ان کو یہ بتانا یاد نہیں رہا کہ یہ معبود ہے ان کا۔ اب یعنی اپنی اس جو طراری ہے، جو ہوشیاری ہے، اس کو اس نے دینی رنگ دینے کی بھی کوشش کی، تاکہ وہ یہ بتا دے کہ وہ معبود جس کے تم چاہنے والے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، وہ یہ معبود تھا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ اس کی 85 سے 98 تک آیات جو ہے اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ میں آپ سے کہوں گا آپ بھی ضرور جا کے پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ اب جو اس میں اہم بات ہے جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ جب بھی نبوت سے آپ دور ہوں گے تو پھر ایسے سامری آپ کو آپ کے دین سے، آپ کے مذہب سے، آپ کی ملت سے کھیلیں گے۔ جب آپ نبوت سے دور ہوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے گئے تو پیچھے سے دیکھیے قوم کا حال کیا ہوا۔ حالانکہ وہ بچڑا جب وہ بنا رہا تھا ان کو اسی وقت آواز اٹھانی چاہیے تھی کہ یہ ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، یہ جانوروں کا یا کسی بھی ذی روح کا ایسے بنانا آپ جانتے ہیں اس شریعت کے اندر بھی ممنوع ہے۔ ہماری شریعت کے اندر کسی بھی ذی روح کی تصویر اور کسی اس کا وہ مجسمہ اور اس کی کوئی بھی صورت، اس کی مورتی بنانا یہ ہماری شریعت کے اندر ممنوع ہے۔ تو اسی طرح پہلے بھی تھی، تو بنی اسرائیل کو یہ چاہیے تھا، وہ کہتے کہ یہ جو بچڑا تم بنا رہے ہو اس کی جگہ کچھ اور بنا دو، یہ نہ بناؤ، لیکن وہ چپ کر کے اس کو دیکھتے رہے۔ یہ قوموں کے ایسے سمجھیں انقلاب کا یا ادبار کا، یعنی ان کے پلٹنے کا ایک موقع ہوتا ہے، جب ایسے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا تو سامری پھر فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ہم بھی آج اگر علوم نبوت سے دور ہوں گے، نبوت کی چھاؤں سے اپنے آپ کو دور کریں گے تو یقین کیجیے ایسے ہی سامری ہمارے دین سے، ہمارے مذہب سے، ہماری سیاست سے وہ ایسے ہی کھیلتے چلے جائیں گے۔ آپ کو نبوت کے قریب رہنا ہے۔ حالانکہ سیدنا ہارون علیہ السلام موجود تھے، لیکن ہر ایک کی صلاحیت اپنی اپنی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو دور اندیشی تھی وہ سیدنا ہارون علیہ السلام کے اندر نہیں تھی، اس وجہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں اس نے یہ فائدہ اٹھایا۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج ہم عہد نبوت سے کس قدر دوری میں ہیں، تو ہم اس فاصلے کو کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھ کے، قرآن مجید کی آیات پڑھ کے، سیرت سے اپنے آپ کو منسلک اور وابستہ کر کے اس دوری کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اور یقین کیجیے ایسے سامریوں کا کوئی جادو بھی ہم پہ نہیں چل سکتا اگر ہم نبوت کی چھاؤں میں اپنے آپ کو رکھیں، اپنی نسل نو کو رکھیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام یہ وہ نبی ہے جن کا مقابلہ ایک وقت میں فرعون سے بھی تھا، قارون سے بھی تھا۔ فرعون نام ہے ظلم و جبر کا، اور کسی قانون اور کسی قاعدے ضابطے کو خاطر میں نہ لانے کا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اس سے بھی مقابلہ تھا۔ دوسرا مقابلہ ان کا قارون سے تھا۔ قارون کیا تھا؟ وہ خزانہ، وہ سرمایہ داری، وہ سب کچھ۔ یہ دونوں جو ہوتے ہیں نا، جیسے آج امریکہ کے سپورٹر یا اسرائیل کے سپورٹر ایسے لوگ ہیں جو بڑے سرمایہ دار ہیں، ایسی یعنی انجمنیں ایسی جو ہے سرمایہ دارانہ، یہ سارا نظام، یہ بینکنگ، یہ سب کچھ ان کے دراصل سپورٹر ہیں۔ تو اسی طرح قارون سے بھی مقابلہ تھا، اور تیسرا مقابلہ جو تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ سامری سے تھا۔ اگر آج آپ کو یہ کہا جائے کہ وقت کے فرعون آپ کے مقابلے میں یہ کر رہے ہیں، آپ کو غلام بنانا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں کھلیں گی، لیکن سامریوں سے اکثر توجہ جو ہے وہ دور رہتی ہے، سامریوں کی طرف توجہ نہیں جاتی۔
وہ آپ کا دین اور ایمان چھین لیتے ہیں۔ دیکھیے اس سامری نے اس محبت کے روپ میں بنی اسرائیل سے چاہت اور محبت کے روپ میں ان کا اتنا نقصان کیا جتنا فرعون اس ظلم و جبر سے بھی نہیں کر سکا۔ اس کی سزا، یہ جو بچڑے کو معبود بنایا تھا نا انہوں نے، اس کی سزا بنی اسرائیل کو پتہ کیا ملی؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، تو اب کیا کرو؟ فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو۔ یعنی جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا وہ مقتول ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں بنایا تھا وہ قاتل ہوں گے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، اور دیگر مفسرین نے، تقریباً 70,000 بنی اسرائیل اس جرم کے اندر قتل ہوئے تھے، 70,000۔ اور اگر ہم فرعون کے ہاتھوں بنی اسرائیل کے نوجوانوں کا قتل ہونا دیکھیں تو شاید ان کی تعداد یہاں تک نہ پہنچے۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہماری نظر صرف فرعونوں پہ ہوتی ہے، سامری اپنا کام کر جاتے ہیں، سامری دھوکے سے، اپنی تراری سے۔ اور آج مذہب میں، سیاست میں ایسے سامری موجود ہیں جو آپ کے مذہب کو، اس کا رنگ، اس کا روپ، اس کا حلیہ بگاڑ کے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور آپ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کی چاہت بھی رکھتے ہیں، ان کی محبت آپ کے رگ و پے میں سما بھی جاتی ہے، اور اسی روپ کے اندر وہ آپ سے ایسی دشمنی کر جاتے ہیں کہ آپ کی نسلیں بھی یاد رکھتی ہیں۔ اس وجہ سے ایک مومن کو شعور کی آنکھوں سے اس دنیا میں جینا ہے کہ اس کا مقابلہ جیسے بنی اسرائیل کا مقابلہ 3 طاقتوں سے تھا، فرعون کے مقابلے میں تو کامیاب ہوئے، ان کی استقامت کام آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ لیکن سامری کے مقابلے میں وہ ناکام رہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش تھی اس میں وہ ناکام اور فیل ہو گئے، اور اس وجہ سے ان کو دیکھیے کیسی سزائیں ملی، اور جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں سزائیں رکھی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا ان کو دنیا کے اندر یہ سزا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے غضب کی سزا۔ یہ جو بنی اسرائیل آج سزائیں جھیل رہے ہیں نا، یہ اسی غضب کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ نازل ہوا تھا۔ یہ نسلوں تک سرایت کرتی ہیں سزائیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا میں ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے، اس دنیا کے اندر ان کو یہ سزا ملی۔ ہم اسے معمولی سمجھتے، ہم اس کو نہیں جانتے کہ سامری وقت کے وہ کیسے کیسے مذہب کے سامری بھی موجود ہیں، سیاست کے سامری بھی موجود ہیں، اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر، آپ دیکھیے جو لوگ ہمارے دین سے کھیلتے ہیں ان کی محبت دیکھیے لوگوں کے دل میں کیسے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ آپ کی اقدار کو بدلتے ہیں، آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سہولت اور آسانی پیدا کر رہا ہے، آپ اس کا نام لینے لگ جاتے ہیں، آپ اس کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس کو نشر کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں جانتے اس نے سامریت کے اعتبار سے آپ کے دین کو بدلا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو، دین کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو دین کی نئی نئی صورتیں تراش کے، دین کے اندر ایسی سہولتیں، جی یہ داڑھی یہ تو اس دور میں ایک روایت تھی تو یہ نہ بھی رکھے تو خیر، یہ جی کاروبار اور یہ ایسے معاملات کوئی نہیں، اس وقت اور سود تھا، آج وہ سود کی وہ والی صورت نہیں ہے، ایسے وہ کہتے ہیں۔ آپ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، میں صرف آپ کو مخاطب نہیں کر رہا، یعنی لوگ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ سہولت پیدا کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر، وہ راہیں نکالتے ہیں تاکہ لوگ اپنے اس جرم کو، اپنے اس گناہ کو دین کی چھتری کے نیچے لے آئیں۔ ان کے پاس دلائل کے انبار بھی ہوں، ان کے پاس عقل اور فلسفے بھی موجود ہوں، اور وہ یہ ساری چیزوں کو قبول کر کے وہ، یعنی ایک عورت ہے وہ تہجد بھی پڑھتی ہے اور صبح کو دفتر بھی جاتی ہے اور لباس بھی ایسا پہن کے جاتی ہے، ادھر سے تہجد بھی پڑھ رہی ہے اور ادھر سے وہ ایسے لباس اور ایسے خوشبو میں نہا کے نکلتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا
کہ وہ ایسا ایک دین چاہتی ہے اپنی مرضی کا، جسے خواہش پرستی کہتے ہیں، یہ ساری راہیں جو کھولی یہ مذہب کے سامریوں نے انہیں کھول کے دی کہ یہ بھی حل ہے، یہ ان کی اپنی پابندیاں ہیں، یہ علماء نے اپنی سختیاں دین کے اندر شامل کی ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے نکلتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سونگیں، وہ قوم کے پاس سے، لوگوں کے پاس سے اس لیے گزرتی ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر وعید والے الفاظ ارشاد فرمائے کہ وہ عورت بدکار ہے، یعنی وہ حالانکہ اس نے کوئی بدکاری نہیں کی، لیکن زبان نبوت سے اس کے لیے یہ الفاظ کیوں نکلے، یہ وعید ہے اس بات کی۔ لیکن آج ہمارا دین ایسے ہم پہ خلط ملط ہو گیا، ایسے التباس اس میں آ گیا کہ ہم بس کہتے ہیں کہ جو ہماری خواہش میں آئے وہ ٹھیک ہے، اس کو دین کی کوئی دلیل، کوئی ایسا ضابطہ وہ کر کے ہم اپنے رب کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی خواہش کو بھی، اور ادھر سے شیطان کو بھی۔ ایسی صورتحال پہ ہمیں مذہب کے سامری لے کے آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج ان سے جان چھڑائیے، جو آپ کو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل روپ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی روح آپ کے بدن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے ان سامریوں کو پہچان کے زندگی گزارنی ہے، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو جیسے بنی اسرائیل کا مقابلہ 3 قسم کی طاقتوں سے تھا، اس سے پہلے کی اگر آپ تاریخ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کی، تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی ہیں، ان کے ساتھ کچھ ماننے والے ہیں، اور ان کے جو مخالفین ہیں جن کو قرآن مجید مالا کہتا ہے، یعنی سردار، وڈیرے، چودھری، وہ مقابلے میں آتے تھے۔ ایک قسم کی طاقت سے مقابلہ تھا۔ ہمارا جو طرز عمل ہے، یہ ذرا فکری قسم کے جملے ہیں، اس کو اپنے ذہن میں سمائیے گا۔ ہمارا جو طرز عمل ہے یہ بنی اسرائیل سے ملتا ہے۔ ہمارا جو طرز عمل ہے نا وہ بنی اسرائیل سے ملتا ہے۔ کیسے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو ماننا تھا، لیکن ان کی نہیں مانتے تھے، تعویلیں کرتے تھے۔ وہ جو احکام بتاتے تھے اسے جان چھڑاتے تھے، اس میں تعویل، اس میں تحریف، اپنی طرف سے بہت کچھ شامل کر دیتے تھے۔ ہمارا جو امت مسلمہ کا مجموعی طرز عمل ہے یہ بنی اسرائیل سے ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقتوں کو ہم پہ مسلط کیا ہے۔ فرعون بھی ہیں، قارون بھی ہیں، اور سامری بھی ہیں۔ ان تینوں کا مقابلہ کر کے ہم نے کامیابی سے اپنی زندگی کو، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو مجھے بتائیے ایک مومن کو کس قدر شعور سے اس دھرتی پہ جینا چاہیے، لیکن ہمارے اندر یہ شعور کی بہت کمی ہے۔ ہم ایک ڈگر پر ایک انداز سے بس چلتے چلے جاتے ہیں۔ ہم پہ بہت بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ہم نے وقت کی 3 طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور وہ جو فرعون تھا، اور وہ جو قارون تھا، اور وہ جو سامری تھا، وہ تو ایک ایک شخص تھے۔ آج تو پورے ادارے بن گئے، آج تو پورے انجمنیں ایسی بن گئی جو اسلام سے دور کرنے کے لیے، یہ جتنے کلب ہیں، یہ جتنی سوسائٹیز ہیں، جو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جی ایسے سول سوسائٹیز ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کے سارے ہتھ کنڈے ہیں، اور اس طریقے سے وہ ہمیں دین سے دور کرتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ کیا اس وقت ہم جاگیں گے جب سب کچھ لٹ چکا ہوگا؟ کیا اس وقت ہم آنکھیں کھولیں گے جب متاع دین ہم سے لٹ چکی ہوگی؟ نہیں میرے دوستو، ہمیں جینا ہے شعور کے ساتھ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، تو اب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے کیوں ایسے کیا اور کیا وجہ بنی؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم لن نبرح علیہ عاکفین، ہم اس بت پر ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، ہم اس بت پر ایسے ہی بیٹھے رہیں گے۔ عاکف کا مطلب ہوتا ہے اعتکاف کرنے والا۔ جیسے ہم اعتکاف کرتے ہیں نا، سب سے کٹ کے اللہ کے ہو کے ایک جگہ پہ، ایک کنارے پہ، ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، تو اسی طرح عاکف کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا کہ ہم بس اسی کے پاس ارد گرد بیٹھے ہیں، تو جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ یہ دیکھیے کیسی محبت لوگوں کے دلوں میں سما جاتی ہے، اور یہ جو غیروں کی محبت، اللہ کے مقابلے میں دوسروں کی محبت اس قدر سما جاتی ہے، اس میں قوم کا قصور ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ یہ فرمایا تھا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ساتھ فرمایا کہ جن لوگوں کو بچڑے کی محبت پلائی گئی وہ ان کے کفر کی وجہ سے تھی۔ یعنی قوموں کے مزاج جب ایسے بنتے ہیں پھر غیر اللہ جو ہے وہ اللہ کی جگہ لے لیتا ہے، وہ بچڑے جو ہے وہ اللہ کی جگہ پہ آ جاتے ہیں، وہ محبت جو اللہ کو دینی چاہیے وہ غیر اللہ کو دے دی جاتی ہے، کسی سیاسی کسی مذہبی رہنما کو، اور اسی کے لیے سارا جینا مرنا ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ وہ بچڑے کی محبت وہ جو ان کو پلائی گئی تھی، جو انہوں نے اس کو معبود بنایا، وہ اس کو سجدہ کرتے تھے؟ نہیں، اس کو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ بچڑے کو جو انہوں نے معبود بنایا تھا وہ اسے سجدہ نہیں کرتے تھے، وہ صرف اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اس میں سے آواز آتی ہے، جسد لہ خوار، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اس کا ایک جسم ہے جس کے لیے گائے جیسی آواز نکلتی ہے۔ میرے دوستو، جب قوموں کی تباہی کے وقت آتے ہیں نا، وہ پھر ایک گائے کی آواز نکلنے سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور اس اللہ کو بھول جاتے ہیں جس نے طرح طرح کی بولیاں دی۔ آپ کسی بھی جانور کی آواز سنتے ہیں تو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ جانور بول رہا ہے۔ تو اس اللہ نے ہر ایک جانور کو، حتیٰ کہ ہر ایک انسان کو، آپ کتنے لوگ یہاں پہ ہیں، کتنے جہان میں ہیں، آپ کو کوئی فون کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں آپ کے جاننے والوں میں سے آپ فوراً کہہ دیتے ہیں اچھا وہ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی باریکی اور لطافت ان آوازوں کے اندر رکھی۔ ایک طرف اس اللہ کا احکم الحاکمین جو قدرتوں کا مالک ہے، جس نے یہ سب کچھ بنایا، اس کو چھوڑ کے اس بچڑے کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، اس وجہ سے کہ اس میں سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ یہ قوموں کی تباہی کے وقت ہوتے ہیں، اس سے اپنا دامن ہم نے بچانا ہے۔ آج بھی کئی لوگ اپنے سیاسی مذہبی بابوں کو اس طریقے پہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے مسائل حل کریں گے، ان کی مشکلات دور کریں گے، وہ مسیحا ہیں، وہ ایسے ہیں۔ میرے دوستوں، میں آپ سے معذرت سے کہوں گا، یہ سب چیزیں اس وقت ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں جب اللہ حکم الحاکمین کی ہم تابع فرمان ہوں گے، اس کی بات مانیں گے، اس کی توحید کے قائل ہوں گے، اس کے نبی کی رسالت اور اس سے وفا کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ایسی اہمیت دیں گے کہ تند و تیز ہوائیں، آندیاں، طوفان، یہ قارونیت، یہ فرعونیت، یہ سامریت کوئی بھی ہمارے مقابلے میں نہ آ سکے، تو یقین کیجئے اس دھرتی پر ہم ایسے عزت، وقار اور خوشحالی سے جئیں گے کہ دنیا ہماری مثالیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کے ایک بڑے فتنوں سے جو سامریت کے نام سے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان سب سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچا کے رکھے، کیونکہ سامریت محبت کے روپ میں جڑیں کاٹنے کا نام ہے، جبکہ ہماری نظر صرف فرعونوں پہ ہوتی ہے۔ سامری جو ہوتے ہیں وہ اپنے کام اور طریقے سے کر جاتے ہیں، نقصان وہ بھی قوم کا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سامریوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف آنا، یہ ہمارا اہم مشن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور یہ سننا سنانا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي